بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے طلسمی مرغی۔ کئی سال گزرے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی رحم دل تھا، وہ رعایا کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ رعایا بھی اس سے بہت خوش تھی، وہ غریبوں میں بہت سے روپے تقسیم کرتا۔ بادشاہ کے پاس خدا کا دیا سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اداس رہتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ نے بہت سی مرادیں مانگی، لیکن اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ ملکہ نے بادشاہ کو دوسری شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ وزیروں نے بھی اس کو کہا، لیکن وہ نہ مانا۔ بادشاہ بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا تو وہاں اسے ایک بزرگ ملے۔ کیونکہ بادشاہ شکار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا اور رات بھی ہو رہی تھی، اسی لیے بادشاہ نے بزرگ کے پاس ہی رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ بزرگ نے بادشاہ کو کھانا کھلایا۔ بادشاہ کھانا کھا کر سو گیا اور بزرگ عبادت میں لگ گئے۔ جب صبح بادشاہ اٹھا تو بزرگ عبادت میں مصروف تھے۔ وہ بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو بزرگ نے اس سے کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد ہے۔ انہوں نے اسے ایک جڑی بوٹی دی اور کہا کہ ملکہ کو اسے دودھ میں گھول کر پلا دینا، پھر تمہارے ہاں اولاد ہوگی۔ بادشاہ نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور واپس محل میں آ گیا۔ محل میں جب بادشاہ پہنچا تو سب بہت خوش ہوئے اور بہت بڑا جشن منایا گیا، جس میں سبھی نے شرکت کی۔ بادشاہ نے ملکہ کو وہ جڑی بوٹی پلا دی۔ ایک سال کے بعد بادشاہ کے ہاں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی پیدا ہوئی۔ اس کا رنگ دودھ جیسا سفید تھا اور وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ شہزادی کی پرورش بڑے ناز و نم سے ہونے لگی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کر دیے گئے۔ شہزادی بہت ہی زیادہ ذہین تھی، تلوار بازی، تیر اندازی، گھوڑ سواری میں وہ بہت ہی ماہر تھی۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند تھے، اس لیے شہزادی نے اعلان کر دیا کہ جو بھی میرے لیے طلسمی مرغی لائے گا میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ وہ طلسمی مرغی سونے کا انڈا دیتی تھی، جس میں سے فوراً ہی اصلی چوزا نکل آتا تھا اور سونے کا انڈا پھر سے جڑ جاتا تھا۔ بہت سے لوگ گئے اور ناکام لوٹے، کئی راستے میں مارے گئے، لیکن کوئی بھی مرغی لانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی ملک میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا جس کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں تھی، اس نوجوان کا نام ہارون تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو اس نے جانے کے لیے اپنی ماں سے اجازت مانگی، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ تم مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ لیکن وہ برابر ضد کرتا رہا۔ مجبوراً اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی اور وہ ماں کی دعا لے کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کس لیے آئے ہو؟ ہارون نے اپنا مقصد بیان کیا اور کہا کہ مجھے ایک گھوڑا اور کھانے کا سامان دے دیں۔ بادشاہ نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ ہارون سفر پر روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا زخمی پڑی ہوئی ہے۔ ہارون نے اس کو اٹھایا اور اس کا زخم صاف کر دیا۔ اچانک ہی چڑیا پری کے روپ میں ظاہر ہو گئی اور بولی کہ میں تمہارا امتحان لینے کے لیے زخمی بن کر لیٹ گئی تھی۔ تم بہت رحم دل ہو، بتاؤ میں تمہارا ہر کام کر سکتی ہوں۔ ہارون نے طلسمی مرغی کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ پری نے کہا کہ وہ تو پرستان میں ہے اور اس کمرے کی چابی ایک بہت ہی بڑے اور خطرناک جادوگر کے قبضے میں ہے۔ پہلے تمہیں وہ چابی حاصل کرنی ہوگی، پھر تم مرغی نکال سکو گے۔ یہ کہہ کر پری نے ہارون کو ایک تخت، ایک چھڑی اور ایک تلوار دی اور کہا کہ تم اس تخت کی بدولت پرستان پہنچ جاؤ گے اور تلوار سے تم اس جادوگر کا مقابلہ آسانی سے کر سکو گے، اور چھڑی گھما کر جو چیز طلب کرو گے وہ فوراً مہیا ہو جائے گی۔ ہارون نے پری کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ ہارون کو اٹھتے ہوئے کئی گھنٹے ہو گئے تھے۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ ایک باغ میں اترا، اس نے چھڑی گھما کر کھانا منگوایا اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا اور پھر وہ لیٹ گیا۔ 2 دن کی مسافت کے بعد وہ پرستان پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک بہت ہی بڑا محل دیکھا۔ وہ اس محل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ محل کے اندر گیا تو کئی جن اس پر حملہ کرنے کے لیے لپکے۔ ہارون نے ان کا مقابلہ کیا اور ان سب کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ لڑائی کی وجہ سے بہت ہی تھک گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ جادوگر کو بھی تلاش کر رہا تھا۔ آخر ایک کمرے میں اسے جادوگر بیٹھا ہوا مل گیا۔ ہارون کو دیکھتے ہی جادوگر غصے سے اس پر حملہ آور ہوا۔ ہارون نے برابر مقابلہ کیا اور اس جادوگر کا سر کاٹ کر رکھ دیا اور اس کی جیب سے وہ چابی نکال لی۔ پھر وہ محل سے باہر آیا اور تخت توڑنے کا حکم دیا۔ 2 گھنٹے کے بعد تخت مرغی کے پنجرے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو وہاں بھی ایک جن پہرا دے رہا تھا، جس نے ہارون کو کبوتر بنا دیا۔ ہارون پریشان وہاں سے اٹھتا ہوا سیدھا ایک باغ میں پہنچا۔ اچانک ہی اس کے پاس وہی پری نمودار ہوئی۔ پری نے اس پر پانی چھڑک کر اسے دوبارہ انسان بنا دیا اور ہارون سے کہا کہ وہ جن کے دل پر وار کرے گا تو وہ مر جائے گا۔ ہارون واپس پہنچا تو جن سو رہا تھا۔ اس نے اس کے دل پر وار کیا اور جن اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ ہارون نے جلدی سے پنجرے کو چابی سے کھولا اور مرغی اٹھائی اور واپس اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب اس نے مرغی شہزادی کو پیش کی تو وہ بہت ہی خوش ہوئی اور پھر اگلے ہی دن ہارون کی شادی شہزادی یاسمین سے ہو گئی اور پھر بادشاہ نے حکومت ہارون اور شہزادی کے سپرد کر دی اور خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ ہارون نے اپنی ماں کو بھی محل میں بلا لیا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اور آج کی یہ کہانی ختم ہوئی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔